بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام پر زندہ رہنا اور ایمان پر موت کا آنا ہی اصل کامیابی ہے، لیکن اگر کوئی اسلام پر زندہ نہیں بھی رہتا لیکن اس کا انجام اگر ایمان پر ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑی کامیابی کہلائے گا، کیونکہ ایمان پر خاتمے کا مطلب ہے جنت کا ٹکٹ پکا۔ لیکن اس شخص کا کیا ہوگا جس کی ساری زندگی ذلت میں گزری مگر آخری وقت جب قریب آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ مثال کے طور پر کوئی اگر اسپتال میں بیمار پڑا ہے، ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ صرف چند ہی روز زندگی کا امکان ہے، اس کو بھی اپنی حالت سے یقین ہو گیا کہ بس کچھ ہی لمحے باقی ہیں اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اور اگر وہ جنت میں جائے گا تو کیا جو ساری زندگی عبادات میں شب گزاری کرتا رہا وہ نہیں سمجھے گا کہ میری حق تلفی ہوئی؟ انہی باتوں کا جواب آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کی روشنی میں جانیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک طالب علم نے سوال کیا اور پوچھا کہ کوئی شخص اپنی ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کرتا مگر آخری وقت میں اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی کیا وجہ ہوگی کہ اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا؟ My question is, if a person sometimes doesn't believe the existence of God in her entire life, but somehow when her last breath she received shahada, does she go to heaven? Is it as simple as that? Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ کی آخری وقت سے کیا مراد ہے، کیونکہ آخری سانس کا مطلب ہے ملک الموت آ گئے اور آپ مر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ فرعون جب ڈوب کر مر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ تو آخری سانس یا آخری وقت سے مراد ہے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کو معلوم ہو کہ موت آنے والی ہے اور پھر آپ کلمہ پڑھیں تو سمجھ لیں بہت دیر ہو چکی۔ لیکن مرنے سے چند دن پہلے ایمان لے آئے تو قبول ہو جائے گا۔ بیمار نہ ہو، اچانک ہی موت آئے مگر موت سے 1 منٹ پہلے ہی ایمان لے آئے تو بھی ایمان قبول ہو جائے گا۔ جب تک موت آپ تک نہ لپک پڑے آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہی ایمان لے آئیں تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ جیسے ہی غیر مسلم یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں تو اسی لمحے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، جنت سے 1 ہاتھ دور رہ گیا تو اس نے برے اعمال شروع کر دیے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک جاری رکھا اور کہا کہ ایک شخص نے جہنم کمانے والے اعمال کیے یہاں تک کہ وہ جہنم سے 1 ہاتھ دور رہ گیا، مگر پھر اس نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ If you have seen death coming towards you and then you say the shahada is not accepted. And Pharaoh in the Qur'an it says he was a taghut. He used to call himself God. When he was drowning, he said, "This believe in Allah." Too late. Do you think he'll go to heaven? No. So last moment means maybe few days before dying, no problem. If the death approaches you and you can see death coming and then you say shahada, it's too late. But maybe few days before dying, or maybe if the death hasn't approached and you say the shahada and you may die the next minute, no problem. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ایمان پر کرے۔ ایمان کے ساتھ رہنا اچھا ہے مگر ایمان کے ساتھ مرنا اس سے بھی اچھا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے اعمال، ہماری قربانیاں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، مگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے تمام سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال باقی رہ جاتے ہیں مگر برے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، یہ دنیا و آخرت میں سب سے ضروری چیز ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے اور مرنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا چاہیے، مگر ان دونوں میں سے بھی دیکھیں تو ایمان پر موت زیادہ اہم ہے۔ ایسا ہوا تو جنت میں داخلہ پکا ہے۔ Of the Quranic verse of Surah Anam chapter 6 verse 162, that this life, a prayer, a sacrifice, our life and death is for Allah. That is the best. But between the two, earlier part or latter part, the latter part is more important. And anyone who accepts the shahada, the Prophet said, all his previous sins are forgiven. The good deeds are kept, all his sins are forgiven,
as though he's newborn. So if someone who doesn't believe in Allah the full life before dying, if he accepts Islam, if she accepts Islam, inshallah they'll go to Jannah. नाज़रीन, यहाँ पर एक खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से एक राय चाही और पूछा कि मलेशिया में इल्हाद फैल रहा है और बहुत से नौजवान मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है और वालिदैन के लिए क्या बुनियादी इल्म जरूरी है कि वो इस मसले पर काबू पा सकें? My name is Wan Norihan Wan Hussein, legal officer from Kota Baru Islamic City Municipal Council. I have one question. What is your opinion regarding the agnostic and atheism attacks young people Muslim in Malaysia, and what is the basic knowledge that the parents need to explore in order to overcome the problem? Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल के जवाब में उस चीज पर अफसोस का इजहार किया और हाजरीन को बताया कि मुल्हिद और एग्नोस्टिक दो अलग अलग चीजें हैं। एग्नोस्टिक वो लोग हैं जो खुदा के बारे में कुछ नहीं कहते, न वो कहते हैं कि खुदा है न कहते हैं कि नहीं है, वो इस मामले में खामोश रहते हैं। और बुद्धिज्म दर हकीकत इसकी एक शक्ल है। इसके मानने वाले खुदा के बारे में कोई कमेंट नहीं करते और बुद्धा असल में एक एग्नोस्टिक थे। मुल्हिद वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं करता कि वो मौजूद हैं। जब भी मैं किसी मुल्हिद से मिलता हूँ तो मैं उसको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ? तो इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए किसी मजहब की पैरवी करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी इसी मजहब के थे। कोई ईसाई है तो इसलिए कि उसके वालिदैन ईसाई थे, कोई मुसलमान है तो इसलिए कि मुसलमान उनके वालिदैन थे, कोई हिंदू इसलिए है कि उसके वालिदैन हिंदू हैं, कोई मुल्हिद है तो हो सकता है वो अपने वालिदैन के मजहबी अफकार से इत्तेफाक न करता हो। इसका मतलब है वो अक्सरियत के बरक्स अपनी एक सोच रखता है। वो खुदा के बारे में सोचता तो है मगर मानता नहीं है। इसलिए मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इसने इस्लामी कलमे के पहले दो अल्फाज को मान लिया जो है ला इलाह, यानी कोई खुदा नहीं। मेरा आधा काम खत्म हो गया। अब मुझे इसके मुंह से ये निकलवाना है कि इल्लल्लाह, यानी खुदा के सिवा जो पूरा बनेगा कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। जो भी मुश्रिक है वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, उसको पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि जिस खुदा की वो पूजा कर रहा है वो सच्चा खुदा नहीं। जब मैं क्रिश्चियन से मिलूंगा तो इसको समझाऊंगा कि जीसस खुदा नहीं। मुल्हिद पर मामला मुख्तलिफ होता है। इसको झूठे खुदा की पैरवी से रोकना नहीं होता, सिर्फ सच्चे खुदा पर ईमान दिलवाना होता है। Whenever I meet an atheist, the first thing I do is I congratulate him. So the reason I congratulate an atheist is because he has said the first part of the Islamic shahada, la ilaha. Half my job is done. He's already said the first part of the Islamic shahada, la ilaha. Only thing I have to do is illallah, which I shall do inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक का बताना था कि अगर मुल्हिद कहता है कि इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, इसमें खवातीन को दबाया जाता है, मैं इस्लाम पर यकीन नहीं करता, तो मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि ऐसे इस्लाम पर मुझे भी यकीन नहीं। फिर इसको मंतक, साइंस और अकल से समझाता हूँ कि ऐसे बच्चों को खुदा की तारीफ बतानी चाहिए जो सूरह अखलास में वाज़ेह है। कह दो कि अल्लाह एक है, वो लाफानी है, उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है और वो इस जैसा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अखलास 1/3 कुरान है। जब भी आप अल्लाह ताला की सही पहचान करा दें तो मुल्हिद इस्लाम से करीब आ जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं। किसी को अकल से समझ आती है तो कोई दलील से समझता है। आप अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, आप उनको उन्हीं की नफ्सियात के मुताबिक डील करें और उन्हें समझाएं, फिर ही वो खुदा की वहदानियत को समझेंगे। और जब उन्हें समझ आ जाएगी कि खुदा कौन है तो फिर उनके दिल से खुदा को कोई नहीं निकाल सकता। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।